بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى فأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. یسألونک، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں عن الاہلہ. اہلہ جمع ہے حلال کی، اور حلال کل بتایا تھا چاند. کون سا؟ پہلے دن کا، پہلی سے لے کے تیسری تک کے چاند کو حلال کہتے ہیں. اور 10 نام ہیں عربوں کے ہاں. مہینہ 30 اور 29 کا ہوتا ہے نا، تو اس لیے ان کے ہاں 9 یا 10 نام ہیں چاند کے. جب کوئی ہلال کہتا ہے تو دوسرا سمجھ جاتا ہے کہ پہلی سے لے کے تیسری تک کے کسی رات کا واقعہ ہے. اسی طرح جب کوئی کہتا ہے بدر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 14ویں کے چاند کیا. وہ کہتا ہے بدر کی رات میں یہ قصہ ہوا، مطلب یہ کہ 14ویں کی رات کو یہ قصہ ہوا. اور قمر وہ عام طور پہ، اور محاق وہ چاند جو آخری 3 راتوں میں آ جاتا ہے کہ اس میں اس کی روشنی ختم ہو جاتی ہے. تو 10 یا 9 نام ہیں چاند کے عربوں کے. اس لیے کہ انہوں نے چاند پہ ہی سارے حساب کتاب کرنے ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ سے سوال کرتے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ اتنے ادب اور احترام والے تھے کہ وہ سوال پوچھتے تھے جس کی انہیں ضرورت پیش آتی تھی. تو پورے قرآن پاک میں وہ کہتے تھے 12-13 سوالات ہیں جن کا اللہ نے جواب دیا. یعنی جیسے یہودی اور منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے پوچھتے تھے نا، ویسے کوئی نہیں پوچھتا تھا. یسألونک عن الاہلہ، اور آپ سے سوال پوچھتے ہیں کہ چاند جو ہے کیوں آخر بڑھتے بڑھتے 14ویں تک چلا جاتا ہے، پھر وہ کم ہوتے ہوتے بالکل غائب ہو جاتا ہے. یہ اس کے بڑھنے میں کم ہونے میں حکمت کیا ہے؟ قل ہی مواقیت، آپ ان سے ارشاد فرما دیجئے کہ یہ اوقات ہیں. میقات کی جمع ہے مواقیت، یعنی وقت متعین کرنے کے لیے چاند ہیں. للناس، لوگوں کے لیے، کہ لوگ اپنے وقت کا حساب کریں اور وقت کتنا ہے کیا ہے، اوقات کا تعین چاند کے ذریعے کریں. شرعن ہے یہ فرض کفایہ کہ کہیں بھی چاند کے اوقات سے لوگ کام کرنے لگیں تو باقی لوگوں سے وہ گناہ نہیں ہوگا. مگر اب تو چاند کا حساب چھوڑ ہی دیا ہے مسلمانوں نے، سب سورج کے ہی کیلنڈر پہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کے لیے وقت ہے یہ اس کا متعین کرنے کا. والحج، اور یہ جو تم سوال کر رہے ہو کہ چاند کم کیوں ہوتا ہے زیادہ کیوں ہوتا ہے، اس سوال کو نہیں کرنا چاہیے. یہ تو دیکھو تم سیدھی طرح یہ بات سمجھو کہ چاند کیوں ہیں، وہ لوگوں کے اوقات مقرر ہوتے ہیں اور حج کے لیے. وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور یہ کوئی نیکی نہیں، بے ان کہ تم لوگ تَأْتُوا الْبُيُوتَ، گھروں میں داخل ہو، من ظہورہا، گھروں کے پیچھے سے. مدینہ منورہ کے لوگ جب حج کرنے آتے تھے تو یہ گھروں میں پھر دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے. مشرکین جو وہاں کے تھے کہتے تھے کہ جس گھر سے ہم گناہوں سمیت نکلے ہیں اسی دروازے سے واپس داخل ہوں، یہ تو کچھ اچھا نہیں معلوم ہوتا. تو پھر پچھلی گھر کی دیوار کو توڑ کے یا تو اس سے اندر آتے تھے یا چھت کھود لیتے تھے اور اوپر سے کود جاتے تھے. اور اللہ تعالی نے اس چیز کو حرام کیا، منع کیا. اللہ نے فرمایا یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں داخل ہو ان کے پیچھے سے. ولیکن البر، حقیقی نیکی یہ ہے کہ من اتقا، جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے وہ حقیقی نیکی ہے. واتوا البیوت، اور گھروں میں داخل ہوا کرو، من ابوابہا، گھروں کے دروازے سے. گھر کے دروازے سے داخل ہونا مباح ہے، جائز ہے، درست ہے. اور بغیر دلیل کے اس دیوار کو توڑ کے اور چھت کو کھود کے اس سے کودنا، یہ ایسی چیز ہے اس پہ کوئی دلیل نہیں.
اس سے فقہا نے بہت بڑی اصل لی ہے، بہت بڑا شریعت کا اصول ثابت کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ مباح کام کو بغیر دلیل کے عبادت سمجھنا اور مباح کام کو بغیر دلیل کے گناہ سمجھنا، یہ دونوں چیزیں حرام۔ مباح وہ کام جس پہ نہ ثواب ہے نہ عذاب ہے، کھانا کھانا مثلاً مباح ہے، کپڑوں کا پہننا مباح ہے، اسی طرح سواری پہ سوار ہونا مباح ہے، جب تک کہ اس میں نیت کسی کی صحیح نہیں تو وہ مباح کام عبادت نہیں ہے۔ مثلا کسی آدمی نے کھانا کھایا کہ اس لیے کھانا کھاتا ہوں کہ اس سے اللہ کی عبادت میں مدد ملے گی، کسی آدمی نے اچھی سواری لے لی اس لیے کہ وہ کہتا ہے سواری اطمینان بخش ہونی چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کے لیے اچھے جانور کو پسند کرتے تھے، وہ کہتا ہے میں اپنے زمانے میں اس چیز پہ عمل کر سکتا ہوں، اچھی لے لی، تھی مباح، لیکن اس مباح کو اچھی نیت نے عبادت بنا دیا، اور یہی اگر وہ سواری اس لیے لیتا کہ لوگوں کو پتا چلے میرے پاس کتنا پیسہ ہے اور لوگوں پہ ذرا روک پڑے، تو یہ اس کی نیت اس مباح کو حرام کر دیتی۔ تو مباح کام اصل میں جائز ہوتا ہے، انسانوں کی نیت اسے خراب کرتی ہے یا عبادت بناتی ہے۔ تو اب مباح کام پہ کوئی آدمی حکم لگانے لگے کہ جناب یہ تو بدعت ہے، یہ ناجائز ہے، کوئی حق نہیں اسے پہنچتا۔ اللہ نے فرمایا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں داخل ہو اس کے دروازے سے، یعنی جو اللہ نے نیچرل چیزیں مقرر کر دی ہیں بس ان کو ایسے استعمال کرنا چاہیے۔ تم نے یہ جو کام شروع کیا کہ گھروں کے چھت کھود دو یا پچھلی دیواروں کو توڑ دو، اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تقوی کے ساتھ فلاح کو ملا دیا کہ فلاح جو ہے اصل میں تقوی میں ہے، اور انسان متقی رہے، بچتا رہے۔ جن جن چیزوں کے متعلق انسان کو اندازہ ہے کہ اگر میں نے آج یہ چیز اپنے لیے یہ چیپٹر کھول لیا تو اس کے بعد میں حرام چیز میں پڑ جاؤں گا، بالکل اس چیز کے قریب ہی نہ جائے، تاکہ اپنے آپ کو بچاتا رہے۔ اسی طرح جو مباح کام ہیں ان پہ بدعت ہونے کا فتویٰ بھی نہیں لگانا چاہیے۔ کسی سے پوچھ تو لے کہ اس کی نیت کیا ہے، کیوں یہ کام کر رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی دھوپ پہ کھڑا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کیا ہو گیا؟ تو عرض کیا گیا کہ یہ آدمی کہتا ہے کہ میں سائے میں نہیں بیٹھوں گا اور دھوپ پہ چلتا رہوں گا اور ایسے حج کروں گا، اور نہ میں پانی پیوں گا اللہ کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہو سائے میں بھی آئے، اور اسے کہو پانی بھی پیے، اور اسے کہو حج بھی کر۔ گویا ناپسند کیا اس بات کو کہ کوئی آدمی خام خواہ اپنے نفس پہ پابندیاں لگاتا رہے، اللہ کو تو اس سے کچھ فرق پڑتا نہیں، آدمی تنگ آ کے پھر آہستہ آہستہ دین سے بھی متنفر ہو جاتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی اپنے لیے ایسی مشکلات نہیں کھڑی کرنی چاہیے، تقوی رہے، اللہ کے ساتھ تعلق میں تقوی رہتا ہے تو آدمی فلاح پاتا ہے۔ تین چیزیں ہو گئیں۔ اس کے بعد اب یہاں سے دوسرا حصہ شروع کیا، نہ دوسرا حصہ تو پہلے ہی شروع ہو گیا تھا، تین انتظامی امور ہو گئے، ایک وصیت اور ایک قتل کا حکم، ایک وصیت کا، تیسرے مال کا، اور وہ ایک آ گیا کام ایسا کہ اپنی طبیعت کے ٹھیک کرنے کے لیے روزے رکھتے رہنا۔ اب یہاں سے نئی بات